ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اسی آیت قرآنی کو گواہ بنا کے بات کروں گا، اس لیے کہ آپ نے میرا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس ریاض اختر چودھری کے وکیل ہیں. میں بالکل، میں نے صحیح بات کی ہے. آپ نے درست کہا. میں نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا کیس کنڈکٹ کر رہا ہوں گزشتہ 1 سال سے، بلکہ میں جموں کشمیر کونسل کے جو 5 الیکٹڈ ممبران ہیں آزاد کشمیر سے، جن کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے چن کے بھیجا ہے، ان کا بھی وکیل ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا چونکہ میرے ملک اس وقت کرائسس کا شکار ہے، ہماری عدالتیں کرائسس کا شکار ہیں، سول سوسائٹی کرائسس کا شکار ہے. وہ بات کروں گا جو حق اور سچ کی بات ہے. معاملہ اس وقت آزاد کشمیر میں ریفرنس کے فائل کرنے کا نہیں ہے. لیکن مجھے جواب دے دیجیے گا. میں جواب دے رہا ہوں. پہلے جو میں نے سوال کیا جواب دیجیے، پھر آپ کی بات. پہلی بات کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جس ریٹ پٹیشن کی، جس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کی میں کاپی اپنے ساتھ لایا ہوں. وہ کاپی میرے پاس ہے. اس میں مسٹر جسٹس ریاض اختر چودھری فریق نہیں ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ریاض اختر چودھری نے وہ فیصلہ یا وہ حکم اپنے حق میں جاری کیا. اس ریٹ پٹیشن میں صرف یہ بات مانگی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد فیصلوں کی روشنی میں کہ آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 257 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت آزاد کشمیر کے جو ایریاز ہیں، جب تک کہ پلیبسٹ آزادانہ رائے شماری نہیں ہوتی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات سے متعلق آزاد کشمیر کی اپنی سپریم کورٹ ہوتے ہوئے، ہائی کورٹ ہوتے ہوئے، اپنا فلیگ ہوتے ہوئے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ایک سٹیٹ کے وہ سارے لوازم اس میں ہوتے ہوئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس اتھارٹی کی روشنی میں جو پی ایل ڈی 1966 سپریم کورٹ آف پاکستان صفحہ 88 پر رپورٹ کی گئی، پھر پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان صفحہ 373 پر رپورٹ کی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ آزاد کشمیر پاکستان کی ٹیریٹریز کا حصہ نہیں ہے آرٹیکل 1 کے تحت. تو قرارداد یہ مانگی گئی آزاد کشمیر سپریم کورٹ سے کہ جناب یہ قرارداد صادر فرمائی جائے کہ آزاد کشمیر پاکستان کا جو اتھارٹیز وہاں پہ قراردادیں پہلے سے دے چکی ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ، آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ اس اعتبار سے نہیں ہے اگرچہ ہم اندر باہر سے پاکستان. جسٹس منظور جیلانی، اگر مجھے ایک سیکنڈ جی، جسٹس منظور جیلانی جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ جسٹس ریاض اختر نے انہیں سپرسیڈ کیا، 6 سال وہ ان سے جونیئر تھے، یہ پٹیشن ہے نا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. جی ہاں. تو اسی کے حوالے سے تو یہ بات کی گئی ہے، اسی کے حوالے سے تو یہ ایشو اٹھا، تو اس حوالے سے تو ان کی ذات انوالوڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے ان کی ذات اس لیے انوالوڈ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین کی دفعہ 42E کی ذیلی دفعہ 3 میں موجود ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو جو لگ چکا ہے، حلف اٹھا چکا ہے، کام شروع کر چکا ہے، اگر اس کو ہٹانا ہے تو الفاظ ایک سطر میں یہ ہے کہ اے جج آف دی سپریم کورٹ or of the high court shall not be removed from office except as provided by this section. اس سیکشن میں ایک طریقہ کار بیان کیا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا طریقہ کار ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس 100 دفعہ بھیجے جائیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن کسی جج کو یا کسی چیف جسٹس کو جس کے خلاف سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس ہو، اس آئین کی دفعہ A سے لے کے Z تک اگر مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ جس جج کے خلاف یا جس چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ہوگا اس کو غیر فعال کیا جا سکتا ہے جہاں سے یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے. 3 اپریل کو ریاض اختر چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس کیا جاتا، ان کو غیر فعال کرنے کی کوئی پروویژن آزاد جموں کشمیر عبوری آئین ایکٹ میں موجود نہیں ہے، یہاں سے جھگڑا پیدا ہوا. راجہ صاحب، نمبر 1 کے جو پٹیشن انہوں نے اپنے سامنے ایڈمٹ کی یہاں AJ کے سپریم کورٹ میں جسٹس ریاض اختر صاحب نے، آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے، نقوی صاحب سے، کہ ان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے؟ نمبر 2 یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لانا غلط تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس معاملے پر مجاہد صاحب سے اتفاق نہیں کرتا. میں تھوڑا سا گزارش کروں کہ نہیں، آپ مجھے کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا حوالہ دیں، یہ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے. میں بالکل وہی گزارش کر رہا ہوں. یہ جو پٹیشن ایڈمٹ کی جسٹس ریاض اختر صاحب نے، اس کا پس منظر یہ ہے
کہ جسٹس منظور اصغر گیلانی نے سپریم کورٹ پاکستان میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سینئر جج ہوں، اور الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ ہولڈ کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان میں کہ سینئر جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور آزاد کشمیر کونسل میں اور پریزیڈنٹ کے پاس میں نے ریپرزنٹیشن کی تھی، وہ فیصلہ نہیں ہوئی، اور جگہ میں نے ریپرزنٹیشن کی، کوئی فیصلہ نہیں ہوئی۔ تو سپریم کورٹ پاکستان میں اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں، انہوں نے جا کر پہلے یہ تسلیم کیا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو اختیار حاصل ہے۔ اٹارنی جنرل تو ذات ہوئی نا، ایک فرق کی بات کریں، مجھے بتائیں کہ قانون کدھر کہتا ہے کہ سپریم کورٹ؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ قانون جو ہے، جہاں تک قانون کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آئین ہے، اس کے آرٹیکل 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ any territories which shall be included in پاکستان۔ اب آزاد کشمیر کی جو پوزیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ڈیفنس، فارن ٹریڈ اینڈ کرنسی اینڈ فارن پالیسی آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 31 کے تحت وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 56 کے تحت پاکستان حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں وہ اختیارات جو حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کے آئین کے تحت ہیں، ان کا نافذ العمل کرنے کے سلسلے میں وہ اپنے اختیارات استعمال کریں۔ سو اس طرح سے یہ جو ہے پاکستان کی ٹریٹری میں شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کی فوجیں آزاد کشمیر میں موجود ہیں، پاکستان کے ادارے آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ سو یہ بات کہنا کہ وہ وہاں پر ٹریٹری آف پاکستان جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، دیٹ از اے ٹریٹری آف پاکستان۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں پر اٹارنی جنرل پاکستان نے اور آزاد کشمیر کونسل کے چیئرمین کے وکیل نے پیش ہو کر یہ کہا کہ آپ کا جورسڈکشن ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو ریزالو کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ تاریخیں اٹارنی جنرل پاکستان لیتے رہے۔ اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اچھا، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا ہم مسئلہ ریزالو تو پھر اگر ریزالو ہو رہا تھا بھائی تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ کے میری یہ گزارش سنیں نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ معاملہ ریزالو کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ ریزولیشن کے مرحلے میں تھا کہ ان دا مین ٹائم یہ پٹیشن دائر ہو گئی، اور اس پٹیشن میں جناب ریاض اختر صاحب نے آزاد کشمیر کونسل کے خلاف اور پریزیڈنٹ کے خلاف اور سب لوگوں کے خلاف ایک حکم امتناعی جاری کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی ایڈوائس اگر آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ یہ ججمنٹ میں کہا، اس ججمنٹ میں کہا یہ ایکچولی یہ جو ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ اس سپریم کورٹ پاکستان میں جو پاکستان کے اٹارنی جنرل کا دیا گیا انڈرٹیکنگ تھا، اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ ججمنٹ دیا گیا، اور اس میں براہ راست طور سے جناب جسٹس ریاض اختر صاحب کی ذات الٹیمیٹ بینیفیشری وہی ہیں، انہی کے حق میں یہ جاتا ہے۔ سو جب یہ حکم امتناعی بھی آ گیا تو اس کے بعد پھر اور بہت سارے معاملات بھی طے آ گئے، پھر حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان اس معاملہ کو ریزالو کرنے کے سلسلے میں مختلف قسم کی ملاقاتیں ہوئی، تو پھر یہ ریفرنس جو ہے بنایا گیا، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے یہ پریزیڈنٹ کو بھیجا، اور پریزیڈنٹ نے سپریم جوڈیشل لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان یا تو ادھر سے تو کوئی بھی اس کا حصہ نہیں تھا ریفرنس کا، یہ تو بالکل nobody was part of it۔ ریفرنس جو ہے آزاد کشمیر کے آئین کے تحت کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین کونسل بھی پیش کر سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی پیش کر سکتا ہے، اور کاؤنسل کے چیئرمین بھی کر سکتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر جی ہاں، جو پرائم منسٹر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریفرنس جو ہے نا پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو ہے ان کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ نے بھیجا۔ اب ہمارے آزاد کشمیر کا آئین جو ہے 1973 کا جو ایکٹ ہے، سیکشن 7 کے تحت جو ایڈوائسز ہیں بائنڈنگ ہیں، اور میں ایک اور بات یہ کہ رولز آف بزنس کے تحت جو ریفرنس ہے وہ بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسی وقت بھیج سکتے ہیں۔ جسٹس ریاض اختر صاحب کی دیکھیں، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس پٹیشن سے ان کا کوئی بالکل وہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یقیناً ایک جو ایشو ہے، ایشو کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ ان پر ہو رہا تھا، اور پھر جب انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی آپ آرڈر ہے وہ نہیں ایکسپٹ کر سکتے، اور جیسے آپ کے کولیگ نے پوری اس میں کانسٹیٹیوشنز میں سے شکیں کوٹ کی ہیں، تو یقیناً وہ بھی مسئلہ پہ بڑا سا ایک کوسچن مارک ہے کہ وہ ججمنٹ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے، سپریم کورٹ AJ کے کوئی پٹیشن کر سکتی ہے ایکسپٹ یا نہیں؟ میڈم میں آپ سے یہ گزارش کروں گا
PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो फुल बेंच डिसीजन है सफा 373 पे, उसमें लिखा है although the status of AJK has not been finally determined as is enunciated in the constitution, yet the AJK has its own president, legislature, judiciary, which is different and independent from the president, legislature and judiciary of Pakistan, that both the Supreme Courts of Pakistan and AJK have already determined that the territory of AJK is not a territory of Pakistan. जी हाँ, एक मिनट मेरी अब एक मिनट नहीं कर सकते, अभी हम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं. किए जाते हैं.